قد کاٹ، نوکری کون سی ہے، خاندان کون سا ہے، گاڑی کون سی ہے، اس وقت ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ رشتے پرسنالٹی کی بنیاد پر طے ضرور ہوتے ہیں لیکن نبتے کردار کی بنیاد پر۔ انسان کا مذہب اس کے کردار پر کیسے انحصار ہوتا ہے۔ مثال اور عیسائی اور مسلمان ایک جیسے پڑھے لکھے ہیں لیکن شخصیت مختلف ہوتی ہے، کیوں؟ ہو سکتا ہے میرا جواب آپ کی سوچ سے تھوڑا سا مختلف ہو، لیکن ذرا سا اس پہ غور ضرور کیجئے گا۔ یہ سکرین جو آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ میں نے کسی بندے سے لینا چاہی، تو میں نے ان سے کہا کہ جی یہ سکرین آپ دکھا سکتے ہیں، تو اس کے پاس پڑی ہوئی نہیں تھی، اوپر گودام میں تھی 3ری منزل پہ۔ اس نے بندے کو بھیجا کہ سکرین لے آؤ، تو سیل جب کھولنے لگا تو میں نے کہا جی ہو سکتا ہے میں خریدوں نا، تو اس نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس نے ان سیل اس کو کیا، اس کو کھولا، مجھے دکھایا، میں نے چیک کر کے میں نے اسے کہا کہ اچھا میں تھوڑا سا ذرا ریکنسیڈر کروں گا، تو پھر اس نے کہا سر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اب جب آپ دل چاہے۔ جب میں آنے لگا تو گیٹ کے قریب مجھے کہتا ہے سر یہ ہمارا کانٹیکٹ نمبر ہے، تو آپ اگر مناسب سمجھیں تو اپنا کانٹیکٹ نمبر ہمیں دے دیں۔ تو میں نے اس کو نمبر دیا، اگلے دن اس نے مجھے کال کیا ویری پولائٹلی، تو میں نے کہا ابھی میں نے ڈیسائیڈ نہیں کیا۔ اگلے دن اس نے پھر مجھے کال کیا ویری پولائٹلی، اور جب اس نے مجھے 3ری کال کی تو میں اس کے پاس چلا گیا۔ تو ابھی آئی اسٹل واز ناٹ ڈیسائسو اینف، تو مجھے جب تھوڑا سا اس نے دیکھا، اس نے کہا سر آپ لے جائیں، آپ کو یہ پسند نہ آئے نا تو واپس کر دیجئے گا۔ میں نے کہا یہ چیز آپ نے کہاں سے سیکھی ہے؟ کہتا کون سی؟ میں نے کہا اتنا پولائٹلی آپ نے مجھے کنڈکٹ کیا، ان سیل کر کے مجھے دکھایا، پھر مجھے 2 دفعہ پرسویڈ کیا وداؤٹ مطلب کنونسنگ اور دینے کے، اور پھر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ چیز خرید کے جب آپ کو پسند آئے تو واپس کر دینا، جبکہ ہماری دکانوں پہ بڑا بڑا یہ لکھا ہوتا ہے کہ خریدی ہوئی چیز واپس یا تبدیل نہیں ہوگی۔ تو اس نے کہا سر ود ڈیو رسپیکٹ میں نے یہ سب کچھ یہودیوں سے سیکھا ہے۔ وال مارٹ بہت بڑی چین آف سٹورز ہے، اس کی کسٹمر سروس میں سکسیس کا سب سے بڑا راز یہی ہے کہ ودن 90 days آپ چیز استعمال شدہ ہو یا غیر استعمال شدہ ہو آپ انہیں واپس کر سکتے ہیں بغیر وجہ بتائے۔ ہم اصل میں دین کو صرف چند رسومات اور عقائد، یہ بات کل سے میں ریپیٹڈلی کہہ رہا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں کسٹمر سروس کا یہ پہلو موجود ہے کہ اگر کوئی آپ کے پاس چیز واپس کرنے آئے اور آپ خوشی سے واپس لے لیتے ہیں تو اس کے لیے جنت ہے۔ اگلا سوال ہے جی کہ ہاؤ نیورونز افیکٹ آن آور پرسنالٹی۔ میں نے نیورونز کی مثال آپ کو اس لیے دی تھی کہ آپ کا ہر ایکشن آپ کی سوچ سے کنٹرول ہو رہا ہے، آپ کی سوچ کا مرکز آپ کا دماغ ہے، اور وہ ہر باڈی کے حصے کو کنٹرول کر رہا ہے، اور دماغ کی پروگرامنگ ہو رہی ہے آپ کے ایکسپیرینس سے، اور آپ کا ایکسپیرینس آپ کے بیہیویئر کو جو پروگرامنگ ہوئی ہے برین میں سٹور ہوئی ہے وہ آپ کے بیہیویئر کو ڈٹرمن کر رہا ہے۔ تو میں نے نیورون کو بیس بنا کے آپ کے واضح کرنا چاہا کہ بیسیکلی آپ کی سوچ، آپ کا خیال، آپ کی پرسیپشن کہ جو چیزوں کو آپ نے جس طرح سے دیکھا ہے دیٹ ڈٹرمنز یور ایٹیٹیوڈ اینڈ بیہیویئر اینڈ کریکٹر، اس لیے اس کو فلیکسیبل رکھیں۔ یہ اس کا انڈائریکٹ وہ تھا کہ جی بیسیکلی آپ کا ہر ایکشن کنٹرول ہو رہا ہے آپ کی سوچ سے۔ What is the main point of develop this personality؟ کوئی ایک نقطہ جو پرسنالٹی کو آپ سمجھتے ہیں زیادہ ڈیولپ کر سکتا؟ میں نے 2 نقطے دیے ہیں آپ کو کہ ایک فلیکسیبل اپنے پرسیپشنز کو رکھیں، کیونکہ وہی آپ کا ایٹیٹیوڈ گورن کر رہے ہیں، آپ کا ریئیکشن یا رسپانس ڈٹرمن کریں گے کہ آپ کسی دوسرے بندے کے عمل کو کیسے دیکھتے ہیں۔ سب سے بنیادی چیز یہ ہے، اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے قول اور فعل میں تضاد نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو اگر ایک نقطے میں پوچھنا چاہیں تو اسے یوں بھی کہا جا سکتا ہے کہ گفتگو میٹھی کرو، ہر شخص سے جھک کر ملو، تم دشمنوں کے واسطے بھی دل ربا ہو جاؤ گے۔ Which book briefly explain the concept of personality? Please tell us. میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے جو تقریباً میری یہ انالیسز نہیں ہے، اسٹیفن کووے کا ہے، کہ پچھلے کو 150 سال میں جو کتابیں لکھی گئی ہیں وہ ساری وہ
مینوپولیٹو اسپیکٹ آف پرسنالٹی پہ زیادہ تر ہیں. میں ان میں سے کوئی بھی آپ کو ریکمینڈ کروں تو وہ آپ کو صحیح ان ڈیپتھ وہ نہیں دے گی. اس میں جو کسی حد تک پارشلی آپ کو جو کتاب اسسٹ کر سکتی ہے وہ اسٹیفن کووی کی یہی والی کتاب 7 ہیبٹس آف ہائیلی افیکٹو پیپل. یہ پرسنالٹی کو بڑی حد تک کافی شروع میں جو اس کے چیپٹرز ہیں وہ تو اس پہ بہت زیادہ بحث کرتا ہے کہ کریکٹر کیوں ضروری ہے پرسنالٹی کی بجائے, تو وہ آپ کو زیادہ بہتر وہ کرے گی. ادروائز اگر آپ ان سکلز کی سافٹ کی بات کرنا چاہتے ہیں تو اس کے اوپر پھر ڈیل کارنیگی کی کافی ساری کتابیں ہیں وہ آپ پڑھ سکتے ہیں, لیکن وہ آپ کی اپیرنٹ اسپیکٹ کے اوپر ڈیل کارنیگی زیادہ فوکس کرتا ہے, جبکہ اسٹیفن کووی کہتا ہے کہ نہیں, روٹ کو ایڈریس کرو اور فاؤنڈیشن بناؤ پہلے. اور اس کے اوپر اگر آپ اردو میں کتاب پڑھنا چاہیں تو سب سے خوبصورت ترین کتاب جو لکھی گئی ہے, اور وہ ڈائریکٹلی ظاہری سی بات ہے جو چیز ہم گائیڈوں والی جنریشن ہے نا, خلاصوں سے پڑھ کے ہم نے سارا کچھ کیا, تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جہاں پہ ہاتھ کا نشان بنا ہو وہ سوال امپارٹنٹ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ 5 پوائنٹ لکھے جانے چاہیے, وہ ہونے چاہیے. تو ویسا نہیں ہوگا. کیمیائے سعادت ہے امام غزالی کی, وہ آپ کو بہت اسسٹ کرے گی. کیمیائے سعادت ایک جو بات میں تھوڑی سی یہاں ضرور ایڈوانٹیج دیتے ہوئے کہنا چاہوں گا, دیکھیں ہم جتنی بھی کتابیں پڑھتے ہیں وہ ساری کی ساری امپورٹڈ ہوتی ہیں, اس میں جتنا بھی نالج ہے, پھر میرے پاس کہنے کے لیے ایک بہت لمبی طویل ہے کہ وہ ہمارے مائنڈ سیٹ کو کیسے چینج کرتی ہیں. تو سارے کا سارا مغرب جو ہے, میرا ایک لیکچر ہے واٹ از سکسیس اینڈ ہاؤ یو کین اچیو اٹ, اس کے 3 حصے ہیں. تصور کامیابی, مشرق, مغرب اور اسلام. اسلام نے کیا تصور دیا ہے, مشرق نے کیا دیا اور مغرب نے کیا دیا ہے. مغرب جو ہے وہ سارے کا سارا زور مادے پہ دیتا ہے, آپ کی ظاہری شخصیت کو بنانے پہ دیتا, باطن کو بالکل اگنور کرتا. تو اس لیے وہ چیزیں ہمیں میٹیریلسٹک بھی بنا رہی ہیں. آپ اگر دین کو, جیسے کیمیائے سعادت انتہائی بہترین کتاب ہے, اور جمعہ خان کی ایک کتاب ہے شاہراہ کامیابی پر زندگی کا سفر, وہ بنیادی طور پر چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہیں, لیکن انہوں نے اس کتاب کو جتنی خوبصورتی سے, جتنی محنت سے لکھا ہے, وہ آپ کے مائنڈ میں کہیں کنٹراڈکشن نہیں آئے گی. ایون جو لوگ ریلیجس اپروچ رکھتے ہیں وہ بھی اس کو اسی طرح سے دیکھیں گے جیسے ایک عام مغرب کا آدمی رکھ سکتا. یہ ایک بڑا سینسٹیو سا سوال ہے جی, اور بڑا ایمفسس بھی کیا گیا ہے کہ وی couldn't get any real leader after قائد اعظم since we don't have any great leader right now. تو اب یہ معاملہ کیسے حل ہو سکتا ہے, مطلب سالوں کی بجائے اگر ہم جلدی کو لیڈر پانا چاہیں تو کیسے ممکن ہے. اچھا, ویسے اس کا سوال پرسنالٹی ڈیولپمنٹ سے متعلق ہے. یہ بات جو میں نے کل آپ سے کہی تھی کہ یہ سوال بہت اچھا ہے, بہت ضروری بھی ہے, اور جتنا مجھے کہا گیا ہے یہ واقعی ویسا ہے. تو اب سر اس کا کیا جواب دیتے ہیں, یہ عمر غزالی صاحب پر انحصار ہے. سر اس کا جواب تو اتنا مختصر وقت میں دینا اتنا آسان بھی نہیں ہوگا, اس کا تو بہت ان ڈیپتھ انالیسز ہے اور ایک بحث شروع ہو جائے گی. اس کا بیسیکلی میں جب جواب دینا چاہوں گا, اینڈ وچ آئی اسٹرانگلی بلیو فرام دی کور آف مائی ہارٹ, اس ملک میں کوئی لیڈر اس وجہ سے نہیں پیدا ہو سکا کہ میں لیڈر نہیں ہوں. بات میرے سے شروع ہوتی ہے اور میرے اوپر ختم ہوتی ہے.